ایک بار پھر کمپیوٹر اسکرین سے نظر ہٹاتی وہ اس جانب دیکھے ہی گئی جہاں اسٹڈی ٹیبل کے گرد موجود عاطف رات کا کھانا تناول کر رہا تھا۔ آج اسے گھر واپس آتے آتے کچھ دیر ہو گئی تھی۔ سارا نے جا کر اسے اطلاع دی تھی کہ زینب کو آج جلدی گھر جانا ہے، وہ پریکٹس کے لیے بھی نہیں رک سکے گی، جس کے بعد وہ سیدھا اسٹڈی میں ہی آ گیا تھا۔ اس لیے اس کے والدہ کھانا اسٹڈی میں ہی لے آئی تھی۔ آج صرف ایک ہی پروجیکٹ اس نے کروایا تھا، جس کے بعد اب وہ کھانے کی طرف متوجہ تھا۔ سارا اور مومو اپنے اپنے کمپیوٹرز پر پریکٹس میں مگن تھی، جبکہ وہ سارا کے ساتھ ہی بیٹھی اپنے بھائی کی کال کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی آنکھ اس جانب سے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ پہلی بار وہ دیکھ رہی تھی کہ کوئی اتنی توجہ اور اتنے سکون کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے۔ اسے یہ خوف بھی تھا کہ اگر عاطف اس کی معیت کو محسوس کر گیا تو کیا سوچے گا۔ وہ یقیناً اپنی پلیٹ لا کر اس کے سامنے رکھے گا اور اللہ کا واسطہ دے کر کہے گا کہ تم ہی یہ کھانا کھا لو، مگر اس خوف کے باوجود وہ بے بس تھی۔ وہ دنگ نظروں سے اسے دیکھتی رہی تھی جب اس نے چھری کانٹوں کے ساتھ بہت سلیقے سے لیگ پیس کھایا تھا، مگر اس وقت وہ مزید دنگ ہوئی تھی جب اس نے عاطف کو بہت نفاست کے ساتھ باقاعدہ سیدھے ہاتھ سے چاول کھاتے دیکھا تھا، اور اب بھی دیکھ رہی تھی۔ زینب اٹھو، جب تک ہم گیٹ پر پہنچیں گے تمہارا بھائی آ جائے گا۔ سارا کی ہدایت پر وہ بری طرح چونک کر غائب دماغی کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ گیٹ کے قریب رکتے ہوئے اس نے سارا کی سنجیدہ چہرے کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں زینب کو کوئی سوال ایسے دکھائی دے رہے تھے جس کا سامنا وہ خود بھی کرنے سے قاصر تھی۔ تم بے شک مجھے کچھ نہ بتاؤ، مگر میں سب جان چکی ہوں۔ اگر تم مجھے اپنے دل کی بات بتانے کے قابل نہیں سمجھتی ہو تو میرے لیے اور اپنے امیج کے لیے صرف اتنا احسان کرو کہ مت گم ہو جایا کرو اس شخص کی ذات میں۔ تمہاری مسلسل بڑھتی موہیت کی وجہ سے اگر عاطف کو معلوم ہو گئی تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ وہ کچھ گھرکنے والے انداز میں بولی تھی۔ تم سب جانتی ہو سارا، پھر میں کیا بتاؤں؟ میں بہت کوشش کرتی ہوں مگر شدید بے بسی کے ساتھ زینب کی آواز بھرا گئی تھی۔ میرا دم گھٹنے لگتا ہے یہ سوچ کر بھی کہ میرا ان سے یہ سرسری تعلق چند دنوں بعد ختم ہو جائے گا۔ سرے راہ زندگی میں کبھی ایسا بھی ہوگا کہ وہ مجھے پہچانے بغیر اجنبی کی طرح سامنے سے گزر جائیں گے، اور میں تنگ نظروں سے سارا اسے دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں سے تو تواتر سے آنسو پھسل رہے تھے۔ یہ آنسو اس انسان کے لیے تھے جسے خبر بھی نہیں تھی کہ ایک احمق لڑکی کس طرح اس کے لیے تڑپ اپنے دل میں جگا چکی ہے۔ میں جانتی ہوں میں ان کے خاندان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں ایسا سوچوں بھی، مگر اللہ کے لیے تو سب کچھ ممکن ہے۔ اس نے تو ہمیشہ مجھے جو دیا میری اوقات سے زیادہ ہی دیا ہے۔ اس کی لرزتی آواز پر سارا نے کچھ بھی کہے بغیر اس کے آنسو سمیٹے تھے۔ اگر تم مجھ سے ناراض ہو تو مجھے معاف کر دو، یکدم سارا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اس نے التجا کی تھی۔ جو چیز تمہارے اختیار میں ہی نہیں، اس کے لیے میں کیوں ناراض ہو سکتی ہوں؟ میں تو اس دن کے بارے میں سوچ رہی ہوں جب یہی سب کچھ تمہارے لیے عاطف کی زبان سے ادا ہوگا، بلکہ میں دیکھ بھی رہی ہوں کہ تمہاری جگہ عاطف موجود ہیں اور انہی جذبات کا اظہار کر رہے ہیں جن کا اظہار تم ان کے لیے ابھی کیا ہے۔ سارا کے عجیب سے لہجے پر زینب نے دنگ نظروں سے اس کے لبوں پہ کھلی مسکراہٹ کو دیکھا تھا۔ گہری نیند سے آنکھیں کھولتی وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ بہت قریب ہی کہیں سے ابھرتی فائرنگ کی تڑتڑ کرتی آوازیں اور باہر سے ابھرتی مختلف آوازیں اس کے وجود کو لرزا گئی تھی۔ تبھی ہوش میں آتی وہ مسلسل دھڑدھڑاتے دروازے کی سمت بھاگی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بدحواس ہو کر اس نے مومو کے فک چہرے کو دیکھا تھا۔ کچھ نہیں، اب سب ٹھیک ہے۔
क्या सब ठीक है? वो चीख उठी थी और तेज कदमों के साथ सिद्रा के कमरे की तरफ जाना चाहा था, मगर मोमो ने उसे रोक लिया था। वो अभी बाहर गई हैं और मुझे तुम्हारे पास भेजा है, मोमो ने कहा था, जबकि वो उसका हाथ पकड़े बाहर की सिमत गई थी। बाहर का मंजर देखकर वो मजीद हवास भागता हुई थी। घर के सभी लोग बाहर मौजूद थे। मेन गेट की तरफ सारे मर्द हजरात जमा हो रहे थे। उन लोगों ने सिर्फ हमारे घर को ही निशाना बनाया है। उनके धमकाने का एक और घटिया तरीका है। कौन लोग? इसने खौफजदा नजरों से मोमो को देखा था। तुम्हें मालूम है कि आतिफ भाई और छोटे भाई जिस इदारे से मुंसलिक हैं, वो बेशक तशद्दुद का शिकार होने वाले अफराद को तहफ़्फ़ुज़ देता है, उनके हकूक़ के लिए लड़ता भी है, और जाहिर है कि इस काम में उन्हें कई मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। आजकल एक बच्चे का केस चल रहा है। मोमो के इंकशाफ पर वो फटी फटी आंखों से इसे देखने लगी थी। ये केस जिन लोगों के खिलाफ है वो काफी असर रखते हैं। बड़े भाई की फैक्ट्री में और आतिफ भाई की एकेडमी में मुसलसल लोगों की धमकियां पहुंच रही हैं। मोमो के मजीद बताने पर इसे याद आया था कि कल से पूरे घर में क्यों टेंशन सी इसे महसूस हो रही थी। वो लोग इस हद तक पहुंच गए हैं तो क्या फायदा तुम्हारे ताया और उनके बेटे का इतने अहम पोस्ट पर होने का। सारा को एकदम ही गुस्सा आया था। फायदा है, जभी तो मेरे भाई उन लोगों के सामने डटे खड़े हैं। वो लोग चुप कर वार करने जैसे हथकंडे भले ही इस्तेमाल कर ले, मगर देखना मौके ही खाएंगे। मोमो ने कहा था। इस बच्चे का क्या हाल है और इसके घर वाले? सारा ने तशवीश से पूछा था। ज्यादा तो मुझे नहीं मालूम, मगर बस इतना पता है कि वो बहुत सीरियस कंडीशन में है। सुना है पुलिस तो एफआईआर भी नहीं काट रही थी। ये कितना बड़ा अलमिया है। पैसे और रुतबा किस तरह कानून के हाथ बांधने पे कामयाब हो जाता है। वो शदीद तासुफ के साथ बोली थी। एक मासूम की जिंदगी दांव पर लगाने के बाद भी वो मुजरिम अपनी ताकत से एहतजाज को दबाना चाहते हैं। ये बेहिस इंसान अपनी ताकत के नशे में अंधे होकर क्यों भूल जाते हैं कि ऊपर आसमानों पर मौजूद सबसे बड़ी ताकत ने अगर दराज की हुई रस्सी खींची तो वो सब के सब कितनी बुलंदी से जानम की आग में गिरेंगे। खौफजदा लहजे में वो गेट की जानिब देख रही थी, जहां से एक जीप और पुलिस वैन अंदर दाखिल हो रही थी। सिद्रा से इसे मालूम हुआ था कि किसी पोर्शन में शम्स के तमाम चचा ताया और देगर हजरात जमा हैं और इस गंभीर मामले पर मुस्तकिल बहस होती रही है। कुछ इस इक़दाम की तरफदारी कर रहे हैं तो ज्यादातर मुखालिफिन, जिनमें सरफरस्त शम्स ही थे। अभी कुछ देर पहले इसने शम्स को आतिफ और शेज के हमरा ड्राइंग रूम में जाते देखा था। फौरन ही अपने कमरे की दहलीज पर रुककर ड्राइंग रूम से उभरती आवाजों को बगौर सुनना शुरू कर दिया था। ये कदम कितना खतरनाक साबित हुआ है तुम लोगों को इसका अंदाजा क्यों नहीं होता? कल रात जो कुछ हुआ है इसके बाद भी ये कह रहे हो कि वो सिर्फ धमकी है। शम्स का लहजा गुस्सीला था। आप यकीन करें वो सिर्फ धमकियां ही दे सकते हैं। कल रात वो सिर्फ हमें खौफजदा करने की नाकाम कोशिशें और फिर हटने का इशारा दे रहे थे। आतिफ की आवाज उभरी थी। आतिफ, पूरे घर की सिक्योरिटी का मामला है। जो लोग गेट तक पहुंच सकते हैं वो घर के अंदर भी आकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके बाद हम बैठकर लकीर पीटते रहेंगे। शम्स बिगड़ कर बोले थे। आप जानते हैं कि इस घर हर फर्द की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेहरान ले चुका है। वो सबको कन्विंस कर तो रहा है आपके सामने, आतिफ ने याद दिलाया था। आप सब भी समझने की कोशिश करें। वो लोग तो चाहते ही हैं कि हम खौफ से दुबक कर बैठ जाएं और उन भेड़ियों की आवाज आजाद घूमने दे। ये आवाज शेष की थी। यहाँ किसी को कुछ नहीं समझना। तुम लोग कल ही जाकर वो केस वापस लो। अपने साथ साथ पूरे घर को खतरे में मत डालो। शब्द इसी खुशीले लहजे में बोले थे। जो कुछ इस बच्चे के साथ हुआ है, अगर खुदा ना का वास्ता इस घर के किसी बच्चे के साथ होता तो क्या तब भी आप हमें हथियार डालने
ٹال کر خاموش رہنے کی تلقین کرتے۔ شیز کی ابھرتی سوالیہ آواز کے بعد چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ بچہ موت کے منہ میں جاتے جاتے بچا ہے، اس کے ماں باپ جس قرب سے گزر رہے ہیں، کیا آپ اس قرب کو، اس اذیت کو محسوس نہیں کر سکتے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا ان انسانیت کے دشمنوں کو کھلا چھوڑ دینے کی بات کر رہے ہیں۔ کم از کم آپ کو تو ظلم پر ہماری آوازوں کو نہیں دبانا چاہیے۔ شیز کے لہجے میں حیرت و بے یقینی تھی۔ ان لوگوں کو سزا دلوا کر کتنے دن تک تم انہیں قید رکھ سکتے ہو؟ نہ تو وہ غربت زدہ ہیں اور نہ ہی اپنے گناہ پر شرمندہ کہ صبر کے ساتھ سزا بھگت لیں گے۔ جیل کی چار دیواری سے نکلنا ان عیاش امیرزادوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ شمس ملد آواز میں کچھ سمجھا بھی رہے تھے، مگر اس بار ان کے بچ نکلنے کا راستہ میں ناممکن بنا کر رہوں گا، اور آپ جانتے ہیں کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ قائل ہوئے بغیر وہ اپنا فیصلہ سنا گیا تھا۔ میں پھر کہوں گا کہ ان لوگوں سے ٹکرا کر تم سب کی جان خطرے میں ڈال رہے ہو شیز۔ وہ لوگ اب بھی صلح کرنا چاہتے ہیں، مل بیٹھ کر مذاکرات کرنے کی آفر دے رہے ہیں، نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو تم کیوں معاملے کو بڑھائے جا رہے ہو؟ انہیں سلاخوں کے پیچھے دھکیلنے سے کیا اچھا ہو جائے گا؟ شمس بری طرح زچ ہو کر بولے تھے، جن لوگوں نے مجھے وائلنس کا نشانہ بنایا تھا، اگر وہ آپ کے ہاتھ لگ جاتے تو کیا اس وقت ان کے بارے میں بھی آپ کی یہی رائے ہوتی؟ شیز کی بھولتی ہوئی تلخ آواز پر باہر موجود سارا کی سانس رکی تھی۔ آپ ان لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھ کر مذاکرات کرتے، انہیں سینہ تان کر چلنے کے لیے زندہ چھوڑ دیتے؟ وہ ان سے سوال کر رہا تھا جو سناٹے میں گھرے بیٹھے تھے۔ اگر آپ سب نے اس بچے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا، اس کے تڑپتے ماں باپ کو آؤ وقع سنی ہوتی، تو مجھ سے پہلے آپ سب کے ہاتھ ان وحشی جانوروں کے گریبان تک پہنچ گئے ہوتے۔ آپ نے نہیں دیکھا اس معصوم کو زندگی اور موت سے لڑتے ہوئے، اس کے وارثوں کو انصاف کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے؟ وہ قاتل جو ایک پوری نسل کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دینا چاہتے تھے، وہ انسانیت سے گرے ہوئے لوگ جنہیں سرعام پھانسی پر لٹکا دینا چاہیے تھا۔ آپ ان سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، کم از کم آپ کو تو یہ بات سب نہیں کہنا چاہیے۔ اس کی تعصب زدہ لہجے پر شمس کچھ بول نہیں سکے تھے۔ سرحد سے دروازے کی آڑ میں ہو کر سارا نے اسے دیکھا تھا، جو یقیناً گھر سے باہر کی طرف جا رہا تھا۔ میں اس کے خلاف نہیں ہوں عاطف، میں جانتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر اس تک پہنچنے والے کسی نقصان کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ مجھے تمہاری اور اس گھر کی ہر فرد کی بھی فکر ہے۔ شمس کمزور لہجے میں عاطف سے مخاطب تھے۔ آپ مزید فکر مند نہ ہو، میں چاہتا ہوں آپ ہم پر بھروسہ رکھیں، ہمیں واقعی آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اس کیس کا فیصلہ چند دنوں میں ہی ہو جائے گا، پھر سب کچھ انشاءاللہ نارمل ہو جائے گا۔ عاطف نے انہیں کنونس کرنے کی کامیاب کوشش کی تھی۔ آپ کے لیے کھانا لے آؤں؟ تھوڑا سا ہی کھا لیں، ٹیبلٹس بھی تو لینی ہے آپ کو۔ سارا نے کچھ جھجکتے ہوئے سدرا کو مخاطب کیا تھا، جو نڈھال چہرے کے ساتھ آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ اس طرح تو آپ کی طبیعت اور خراب ہو جائے گی۔ پریشان نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے وہ ابھرتی دستک پر چونکی تھی، اور فوراً ہی بس خاموشی سے سدرا کا ہاتھ دھیرے سے ہلا کر متوجہ کرتی دروازے کی سمت بڑھ گئی تھی۔ ایک طرف ہٹ کر شیز نے اسے باہر جانے کا راستہ دیا تھا، اور پھر کمرے میں داخل ہوتے سدرا کے زرد چہرے کو دیکھا تھا، جو اب اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، اور شاید اس کے سامنے سے ہٹ جاتی اگر وہ فوراً ہی جا کر انہیں روک نہ لیتا۔ سدرا نے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالنے کی کوشش تو نہیں کی تھی، مگر بس ایک نظر سے ضرور دیکھا تھا جو ان کے قدموں کے پاس موجود تھا۔ وہ دوبارہ ان سے نظر ملانے کی ہمت نہیں کر سکا تھا کہ ان کی ایک ہی نگاہ سے بھاری بوجھ تلے دبا گئی تھی۔ آپ بھی مجھ سے دور ہو جائیں گی تو کیا رہ جائے گا میرے پاس؟ نظر چکائے وہ تزدیدہ لہجے میں بولا تھا، تمہیں اب کسی کی ضرورت نہیں رہی ہے، تم بہت زیادہ خود مختار ہو چکے ہو، اپنے فیصلے خود کر سکتے ہو،
اس کی جانب دیکھے بغیر وہ مدھم سپاٹ لہجے میں بولی تھی، ایسا مت کہیں، مجھے آخری سانس تک آپ کی ضرورت ہے، آپ سب کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ وہ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑے بھاری آواز میں بولا تھا، میں نے آپ کو دکھ دیا، آپ مجھے معاف بھی نہ کریں مگر اپنی ناراضگی کا اظہار تو کریں، مجھ پر غصہ کریں، اس طرح مجھ سے بے نیاز ہو کر آپ مجھے خاموشی کے کوڑے مت لگائیں۔ اب احساس ہو رہا ہے نا، تمہاری خاموشی بھی ہم سب کے لیے کسی کوڑے سے کم اذیت ناک نہیں ہے۔ سدرا کے نم لہجے پر چند لمحوں تک خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا اور پھر اسی خاموشی کے ساتھ ان کے گھٹنوں پر سر رکھ دیا۔ ایک گہری سانس لے کر سدرا نے دہلیز پر رکے شمس کو دیکھا تھا جو وہیں سے پلٹ کر اب جا رہے تھے۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے اس نے باہر کا جائزہ لیا تھا۔ اتنی خاموشی اور سناٹا پہلے کبھی اس گھر میں اسے کبھی نہ محسوس ہوا تھا، نہ دکھائی دیا تھا۔ حالات کے پیش نظر سبھی محتاط تھے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹیز جانے والوں کو کچھ دن تک گھر میں ہی محدود رہنا تھا۔ مین گیٹ پر سیکیورٹی بہت سخت تھی۔ عجیب سی وحشت اور خوف میں وہ خود مبتلا تھی۔ رہ کر اسے شمس کا خیال آئے جا رہا تھا۔ اس معاملے کو لے کر وہ بہت پرجوش بھی تھا اور مشتعل بھی۔ اسے اگر کوئی نقصان پہنچا تو کیا ہوگا؟ وسوسے اور اندیشے بڑھتے ہی جا رہے تھے کہ یہ کھلا سچ ہے کہ شہر میں زندگی کتنی سستی ہے، غریبوں چور سڑکوں پر کس طرح انسانیت سے سکتی ہے، وید کرتی ہے۔ آنکھوں کے بھیگتے گوشے خشک کرتے ہوئے اس کا دل بند ہوا جا رہا تھا۔ کئی بار اس کا دل چاہا کہ شیز سے بات کرے، اسے اپنے کچھ اور خوف سے آگاہ کرے، مگر ہر بار یہی سوچ کر قدم روک گئی کہ اس کی بے رخی اور سرد میری برداشت کرنے کی ہمت اب مزید وہ نہیں کر سکتی۔ یہ بھی سچ تھا کہ اسے شیز کے علاوہ بھی اس گھر کے ہر فرد کی فکر تھی۔ یہ سب سفید پوش لوگ تھے جہاں سب کی فکریں، پریشانیاں کسی عام انسان جتنی تھی۔ سادہ لوگ تھے، سارا دن تعلیم و روزی کے حصول کی جدوجہد کے بعد اسکول کے ساتھ اپنے خاندان کے درمیان رہنا چاہتے تھے۔ کسی ایک کی خوشی، غم، پریشانی صرف ایک کی نہیں سب کی تھی۔ اگر یہ سب لوگ پریشان اور خوفزدہ تھے تو صرف اپنی فیملیز کے لیے نہیں، ان سب کو شیز اور عاطف کی زیادہ فکر تھی۔ وہ دونوں یہاں کچھ زیادہ ہی سب کی محبت اور توجہ کا مرکز رہے تھے۔ بھٹکتے بھٹکتے اس کا دماغ زینب کی طرف چلا گیا تھا۔ اس کی فکر مزید طبیعت بوجھل کر گئی تھی۔ سیل فون کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ کچھ ہول کر اس نے عاطف کی کال ریسیو کی تھی۔ آپ ٹھیک ہے؟ اور اب تک کیا اکیڈمی میں ہے؟ عاطف کے کچھ بولنے کا بھی اس نے انتظار نہیں کیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں اور ابھی کچھ دیر میں ہی گھر پہنچنے والا ہوں، مگر تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ عاطف نے پوچھا تھا۔ پہلی بار آپ نے مجھے کال کی ہے تو اس لیے میں کچھ گھبرا گئی تھی، وہ بولی تھی۔ اللہ کو مانو بار بار تمہیں کال کروں گا تو شیز نے زندہ چھوڑنا ہے مجھے۔ اس وقت بھی میں اس کی اجازت سے تمہیں مجبوراً کال کر رہا ہوں۔ عاطف کے مسکراتے لہجے پر وہ دنگ ہوئی تھی۔ وہ آپ کے ساتھ تھے؟ آپ دونوں کو ساتھ باہر آنے جانے سے سختی سے منع کیا گیا تھا۔ ہاں معلوم ہے، مگر اب تم ظالم سماج بن کر مخبری نہ کر دینا۔ اور میں نے تمہیں یہ کہنے کے لیے کال کی تھی کہ زینب کو اطلاع دے دو کہ کچھ دن تک گھر نہ آئے۔ جی میں نے اسے فی الحال منع کر دیا ہے یہاں آنے سے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اتنا سادہ اور مختصر جواب نہ دیتی۔ عاطف اس وقت اور خاص زینب کے لیے دی جانے والی ہدایت کو پکڑ کے رکھتی۔ باؤنڈری پر دراز ہوتے ہوئے شاہ رخ نے ایک بار پھر مومو کے پورشن کی جانب دیکھا تھا۔ خود تو باہر نکل نہیں رہی، اپنے سارے پالتو جانور بھی میرے گھر لے گئی ہے، اس نے دھیرے سے ہنستے ہوئے شان کو بتایا تھا جو پریشان چہرے کے ساتھ بار بار اپنی ریسٹ واچ پر نظر ڈال رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ ہاتھوں کا تکیہ بناتے ہوئے شاہ رخ نے سوال کیا تھا۔ یار لہو پی لیا ہے چھوٹے بھائی نے، 2 گھنٹے میں بڑے بھائی کو کوئی 10 بار ان کا پوچھ چکے ہیں مجھ سے، شان بولا تھا۔ پھر تم کون سے راگ الپے ان کے سامنے؟ شاہ رخ
ने पूछा था। तो क्या करता? रागी रह गए थे, सच बताकर फंसना था। बड़े भाई ने मुझे सख्ती से उन पर नजर रखने के लिए कहा था। बेटा बहुत मार खाओगे अगर छोटे को भनक भी लग गई। कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, इज्जत तो होनी थी, अब चाहे बड़े के हाथों हो या छोटे के। शान इसे घूरते हुए बोला था और फिर तेज कदमों के साथ करीब आती मोमो को देखा था, जिसने आते ही शाहरुख के बाल मुट्ठी में जकड़कर इसे उठाकर बिठाया था और दोबारा खूनख्वार नजरों से शान को देखा था। मक्कार, जाकर बताते क्यों नहीं बड़े भाई को कि सूरजमुखी कहाँ है? तुम बता दो जाकर, फिर निमट लेना अपने और मेरे भाई से। शान भी चलकर बोला था। ज्यादा टर ना करो, तुम दोनों कान खोल कर सुन लो। अगर तुम्हारे भाई की वजह से मेरे मासूम भाई को खराश भी आई तो। ये सच कहा तुमने, मासूमियत तो खत्म है आतिफ भाई पर, शाहरुख ने बहुत संजीदगी के दरमियान में कहा था। किसने हाथ पैर जोड़े थे ये गवाही देने के लिए? मोमो ने दांत पीसते हुए दोबारा इसके सर पर हमला किया था। दूर हटो, शाहरुख ने झुलाकर इसे परे धकेला था। इतनी मुशक्कत उठाकर मैंने ये हेयर स्टाइल रखा है, हाथों से बाल संवारते हुए वो बोला था। फिदा कुर्बान वगैरह हुए बैठे हो, सर पर उगे हैं बेशुमार परों पर। मोमो ने इसे घूरा था। ये अगर पर है तो तुम्हारी फरमाइश पर ही मेरे सर पर नजर आ रहे हैं। शाहरुख ने कशमगी नजरों से इसे घूरा था। तुम कहाँ जा रहे हो यहाँ? मोमो ने झपट कर शान को रोका था। तुम दोनों की चोंचे और तू तुकार सुनने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास, शान ने बिगड़ कर कहा था। तुम बड़े भाई के सामने जाकर सच उगलते हो या नहीं? वो धमकाने वाले अंदाज में बोली थी। इसका मुंह बंद करवा लो, आज सुन जमाए बैठे हो, पहले ही छोटे भाई ने मेरा खून उबाल रखा है। शान ने बिगड़कर शाहरुख को मुखातिब किया था। वैसे ही छोटे भाई का इतना तस्करा क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। शाहरुख ने यकदम ही जो सवाल उठाया था वो काबिल तहसीन था। अलिफ लीला के सारे एडिशन नशर हो गए और अब चुनकर इसने ये सवाल उठाया है कि लैला कौन थी। मोमो को खा जाने वाले अंदाज में कहा था। अरे ये तो हमें बचपन से पता है, वो मजनू की सहेली थी, वो फकर से बता रहा था। कौन कहता है तुम पर कभी बचपन भी आया था? मेरे सामने ले आओ इसको। मोमो की खूनख्वार अंदाज पर शाहरुख ने आईब्रो सुकड़कर शान को देखा था, जो इस पर हंस रहा था। अगले ही पल वो बच्चों की तरह मुंह बसोर कर उन दोनों को घूरता आगे बढ़ गया था। लो आ गए सैर सपाटों के बाद। खुलते गेट की तरफ देखते हुए शान बोला था, ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं? वो दोनों एक साथ बाहर से शाहरुख हड़बड़ा कर वापस आया था। फोड़ लो ये आंखें, तुम्हारा भाई पहुंचा हुआ था मेरे भाई के पास। मोमो गराई थी। कसम से ऐसा देदा दिलेरों में फंस गया हूँ, मरवाएंगे ये मुझे भरी जवानी में, बद्दुआएं लेंगे मेरे छोटे छोटे बच्चों की। शाहरुख ना नजर आने वाले आंसू साफ करता दुहाई दे रहा था, जबकि मोमो खिलखिला कर हंसती चली गई थी। सारा की फुप्पो की फैमिली आ चुकी है हजरात, और आशिर भाई सबसे आगे हैं। शान की इतला पर वो दोनों भी मुतवज्जा हुए थे। सारा को छुपाओ, शाहरुख बुखलाया था। वो मोहतरमा बाहर तशरीफ ला चुकी है। शान ने मुस्कुराते हुए सारा को देखा था, जो तेज कदमों के साथ उन सब के सामने से गुजरती आशिर के करीब पहुंचने वाली थी। आजकल वो जिस परेशान माहौल और ज़हनी दबाव में मुब्तला घूम रही थी, अब उन सब के चेहरे देखकर दिल मजीद भर आया था। आशिर के सीने से लगी वो सिसक उठी थी। ये मंजर शेष की नजरों से भी छुपा नहीं रह सकता था। लब बेंचे वो आशिर को ही देख रहा था, जो अब सारा के आंसू समेटता इसके शानों के गिर्द बाजू रखे आगे बढ़ गया था। छोटे भाई आंखों ही आंखों में निकल जाएंगे दोनों को। दूर से ही शेष के तासरात नोट करते हुए शाहरुख दबी दबी हंसी के साथ बोला था, ये तो और भी बड़ा मसला हो गया। मोमो ने कुछ तासुफ से कहा था, इतना ही रोना आ रहा था तो मेरे गले लग जाती। छोटे भाई कम अज कम बाद में मुझे मार कूट गुस्सा तो निकाल सकते थे। शाहरुख बिगड़े अंदाज में बोला था, मैं तुझे जिंदा छोड़ती तो उनके मरने की नौबत आती। मोमो ने कराकर इसके मुस्कुराते चेहरे को घूरा था।
اس وقت وہ عاطف کے ساتھ کیس کے عنقریب ہونے والے فیصلے سے متعلق بات کر رہا تھا جب بری طرح چونک کر اس نے سارا کو دیکھا تھا جو بہت بدحواسی کے قریب آئی تھی۔ عاطف، مجھے ابھی اور اسی وقت زینب کی طرف جانا ہے، کیا آپ مجھے اس کے گھر لے جا سکتے ہیں؟ اس کے عجلت بھرے انداز پر شیش بغور اس کے ستے ہوئے چہرے پر پھیلی وحشت کو دیکھا تھا۔ اسی وقت عاطف کے حیران سوالیہ انداز پر اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا جبکہ عاطف نے ایک نظر سامنے موجود شیش کو دیکھا تھا اور اگلے ہی پل اس کی حامی بڑھ لینے کا اشارہ ملتے ہی وہ اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ حالانکہ ان دونوں کا ساتھ نکلنا خطرے سے خالی نہیں تھا، مگر اس وقت صورتحال کچھ ایسی تھی کہ اس چیز کو نظر انداز کرنا پڑا تھا۔ ایک بار پھر شیش نے بیکوی عمر میں نظر آتے اس کے چہرے کو دیکھا تھا جو بے انتہا بے چین اور فکر مند نظر آ رہی تھی۔ عاطف نے 2-3 بار سب خیریت جیسے سوال کیے تھے مگر وہ اس وقت ہاں اور نہیں سے زیادہ کوئی جواب دینے کی کنڈیشن میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ گھر میں سب نے میرا جینا مشکل کر دیا ہے، ایک ایک پل اذیت بنا رہا ہے، کچھ کھا کر مرنے کی بات نہ کروں تو اور کیا کروں؟ زینب بری طرح روتے ہوئے بول رہی تھی۔ تمہاری ہدایت پر میں نے اس کی کالز بھی ریسیو کرنی بند کر دی، وہ سارے میسیجز بھی موجود ہیں جس میں اس نے مجھے بدترین انجام کی دھمکیاں لی ہیں، مگر میں نے پھر بھی چپ سادے رکھی اور اس چیز نے اسے مزید مشتعل کر دیا ہے۔ کل اس کے گھر والے آئے تھے، وہ جلد از جلد شادی کی تاریخ طے کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اعتراض نہیں ہے، مگر پہلی بار میں نے انکار کرنے کی ذرا سی ہمت کیا کر لی، سب مجھ سے متفر ہو گئے، تانے پکارے، کیا کچھ نہیں سنتی رہی ہوں میں؟ وہ زاروں قطار روتے ہوئے بولی تھی۔ ایسا صرف اس لیے ہے کہ تم نے اس شخص کی گھناؤنی حرکتوں کو اب تک چھپائے رکھا ہے۔ تمہارے گھر والے تمہارے دشمن نہیں ہیں زینب، اتنی ہمت کر لی تھی تو تھوڑی سی اور کر لو۔ تعصب کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے سارا نے کہا تھا۔ نہیں ہے مجھ میں مزید ہمت، مجھ میں اب صرف موت کو گلے لگانے کی ہمت ہے۔ خبردار جو تم نے دوبارہ یہ غلط بات کی۔ سارا نے اسے گرکا تھا۔ تو پھر بتاؤ میں کیا کروں؟ اس شخص کا نام سن کر ہی میرا دل کانپنے لگتا ہے، یہی خوف طاری رہتا ہے کہ مجھے نقصان پہنچائے گا۔ میں کیسے خود کو محفوظ تصور کر سکتی ہوں اس کی زندگی، اس کے گھر میں جا کر؟ زینب کی بے طرح کانپتی سکتی آواز پر سارا بے اختیار سے گلے لگایا تھا۔ میں تمہاری زندگی کو جہنم نہیں بننے دوں گی، تم اسی شخص کی زندگی میں ہی جاؤ گی جس کا نام ہی تمہارے لیے تحفظ کی ضمانت ہوگا۔ سارا نے اٹل لہجے میں سے یقین دلایا تھا۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا وہ اس پختہ سڑک کے وسط میں رک گیا تھا۔ سڑک کا یہ مخصوص حصہ اسٹریٹ لائٹ کی زرد روشنی میں نمایاں تھا۔ یہ جگہ کتنی مانوس اور ارد گرد بہت کچھ بدل چکا تھا، مگر یہ سڑک آج بھی ویسی ہی تھی اور شاید اس کی خوشبو کو بھی پہچان گئی تھی۔ آج کتنے ہی دن گزر جانے کے بعد اس کے قدموں نے اس سڑک کو چھوا تھا، وہ سڑک تھی جہاں سے اسے ایک نئی زندگی ملی تھی۔ وہ اسی وقت بھی سڑک کے سپاٹ سطح سے ابھرتی خوابناک کرائیں سن سکتا تھا، ان میں چھپی اذیت کو محسوس کر سکتا تھا، مگر پھر بھی سڑک سے جو اپنائیت جو اس کے دل میں تھا وہ اپنی جگہ ہمیشہ قائم رہنے والا تھا۔ گاڑی کے پاس موجود عاطف حیرت سے اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا جو ارد گرد سے غافل سڑک کے درمیان کھڑا تھا۔ عاطف نے اسے پکارا بھی مگر وہ متوجہ نہیں ہوا تھا۔ اسے آواز مت دیں، وہ خود آ جائے گا۔ عقب سے ابھرتی سارا کی آواز نے عاطف کو چونکایا تھا۔ ماضی کی بھول بھلیوں سے گزرنا چند منٹ کی بات نہیں ہے، اسے اپنے ماضی کے ساتھ وہیں کچھ وقت گزارنے دیں۔ شیش کو دیکھتے ہوئے وہ گہری سنجیدگی سے بولی تھی۔ اب بھی نہیں بتاؤ گی کہ زینب کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ عاطف نے پوچھا تھا۔ آپ کو ہی تو بتانا ہے، وہ براہ راست اسے دیکھتی سنجیدگی سے بولی تھی، جبکہ عاطف نے حیران نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اگر کسی شخص کے ارد گرد کوئی ایسا انسان ہے جو اس کی بہت پرواہ کرتا ہے، اس کے لیے سب کچھ بھول سکتا ہے، اس سے محبت بھی کر سکتا ہے، مگر وہ شخص اس حقیقت سے بے خبر رہتا ہے تو اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہوگی؟ سارا اس کی بات سے زیادہ اس کی سنجیدگی نے عاطف کو مزید حیران کیا تھا۔
میرا خیال ہے کہ وہ شخص اپنی بے خبری میں بہت کچھ گنوا کر زندگی کی سب سے سنگین غلطی کرے گا، عاطف نے سادگی سے کہا تھا۔ یہ آپ کا خیال ہے، مگر میرا یہ مشورہ ہے آپ کے لیے بے خبر نہ رہیں، اپنی زندگی میں سنگین غلطی کو جگہ مت دیں۔ اس کے مدھم گہرے لہجے پر عاطف نے الجھی نظروں سے اسے دیکھا تھا، جو شیز کو قریب آتے دیکھ کر گاڑی کے بیک سیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ واپس گھر کی جانب سفر کرتے ہوئے وہ تینوں ہی خاموش تھے اور اپنی اپنی سوچوں میں گم۔ سگنل پر گاڑی رکی تھی جب اتفاقاً ہی شیز کی نظر کچھ فاصلے پر رکی گاڑی کی طرف گئی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر برجمان رضی بھی نظر جمائے بیٹھا تھا۔ اس کی خباثت بڑی مسکراہٹ نے شیز کو انتہائی خفت میں مبتلا کیا تھا۔ عاطف، آپ اس شخص کو جانتے ہیں؟ وہ اسی طرف دیکھ رہا ہے۔ سارا کی آواز پر شیز کے ساتھ عاطف بھی چونکا تھا، مگر عاطف کی طرح اس نے دوبارہ رضی کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ عاطف نے اشارے سے رضی سے خیریت بھی دریافت کی تھی، جس کا جواب رضی کی طرف سے گرم جوشی کے ساتھ آیا تھا۔ تم نے رضی کو نہیں دیکھا؟ گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے عاطف اس کی لا تعلقی پر بولے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ جواباً وہ خاموش تھا، مگر دو تین بھاری برکم الفاظ اس کے لبوں تک بمشکل ہی محدود رہ سکے تھے۔ ایک بار پھر گاڑی رات کی خاموشی اور سناٹے میں سڑک پر پھسلتی جا رہی تھی۔ بند آنکھوں کے ساتھ وہ زینب کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی جب اچانک ہی ایک دھماکے دار جھٹکے سے گاڑی کا رخ بدلا تھا۔ بگڑے توازن کے ساتھ وہ سیٹ پر ہی گری تھی۔ پھٹی آنکھوں سے اس نے سفید کار کو دیکھا تھا۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا جب اس نے شیز کو ریوالور لوڈ کرتے دیکھا تھا۔ ایک بار پھر سفید کار نے ان کی گاڑی کو ہٹ کیا تھا کہ اس کا سر گاڑی کی فرش سے جا کر ٹکرایا تھا۔ ایک کے بعد ایک گونجتی فائر کی دل دہلا دینے والی آوازوں پر وہ الگ کے بل چیختی اٹھنا چاہ رہی تھی جب ایک بھاری ہاتھ اسے واپس سیٹ کے نیچے دھکیل دیا تھا۔ ونڈو کے ٹوٹتے شیشوں کی وہ چاڑ اس کی خوف سے لرزتے وجود پر ہوتی چلی گئی تھی۔ سوائے گولیوں کے تڑتڑاہٹ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اپنی ہولناک چیخیں بھی نہیں۔ سیٹ کے نیچے بری طرح پھنسی وہ بس شیز کا نام پکارتی رہی تھی۔ یہ سب کچھ بس چند سیکنڈ میں ہوا تھا۔ اس کے بعد بے قابو ہوتی گاڑی صرف چند لمحوں کے لیے ارد گرد پھیلتے موت کے سناٹے میں رکی تھی اور پھر فوراً ہی دوبارہ سٹارٹ ہو گئی تھی۔ سارا ٹھیک ہے؟ عاطف نے حواس باختہ انداز میں اس سے پوچھا تھا، جس نے سارا کو شانوں سے تھام کر سیٹ پر لاتے ہوئے شدت سے بازوؤں میں بھینچ لیا تھا۔ اگر وہ حواسوں میں ہوتی تو اس کی گرفت پر چیخ اٹھتی۔ اس کے نیم جان وجود کے سینے میں چھپائے شیز کو جو سکون ہوا تھا، جو ٹھنڈک دل میں اتری تھی، وہ زمین پر اسے کہیں اور نہیں مل سکتی تھی۔ یہ کیفیت آسمانی تھی۔ وہ ٹھیک ٹھاک سلامتی کے ساتھ اس کے قریب تھی۔ ساری کائنات اس کی باہوں میں تھی، ورنہ کچھ دیر پہلے سارا کے برف کی طرح ساخت وجود نے اس کی روح بھی کھینچ لی تھی۔ مجھے بتاؤ وہ ٹھیک ہے؟ ڈرائیونگ کرتے عاطف نے اس اضطرابی انداز میں جیسے سوال دہرایا تھا، اس پر دھاڑا تھا۔ اللہ کا شکر ہے یہ ٹھیک ہے۔ اس کے خوشنما سر پر چہرہ ٹکائے وہ گہرے گہرے سانس بھرتا عاطف کو اطلاع دے رہا تھا۔ دوسری جانب سارا خوف کی شدت سے لرزتی اس کے سینے میں چہرہ چھپائے گھٹی گھٹی سسکیاں لے رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ اس کے بالوں اور لباس میں موجود کانچ کے ٹکڑوں ہٹاتا وہ نرم آواز میں تسلی دے رہا تھا۔ بیک سیٹ پر ہی دبکی وہ دونوں اور آیتوں کا ورد کرتی جا رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر کھڑی جیپ کے پاس عاطف اور شیز اپنے کزن مہران کے پاس ہی موجود تھے، جن دونوں پر دھاڑ رہا تھا۔ اپنی جگہ وہ بھی ٹھیک غصے میں تھا، بقول اس کے کل کیس کی سماعت تھی، فیصلہ ان کے حق میں ہونا تھا۔ یہ حقیقت دشمنوں کو بھی معلوم تھی۔ ایسی صورتحال میں وہ لوگ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ اس کے باوجود ان دونوں نے آبیل مجھے مار والا کام کیا تھا۔ سارا کی موجودگی نے مہران کو اور بھڑکا دیا تھا کہ پورے گھر کی سیکیورٹی کی ذمہ داری اس نے سب کے سامنے لی تھی۔ اگر کوئی گولی کسی کو چھو کر بھی گزر جاتی تو پورا گھر اس پر امنڈ آتا۔ پک چہرے اور سہمی نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی جو گاڑی کے اندر اس کے پاس آ بیٹھا تھا۔ ہم گھر کب تک چلیں گے؟
اس کی کمزور آواز پر شیش نے اسے دیکھا تھا، جو گاڑی کے موجود مدھم روشنی میں بالکل ہرن کی گمشدہ بچہ دکھائی دے رہی تھی۔ تم نے یہ پیکٹ ختم نہیں کیے؟ اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے شیش نے جوس پیکٹس پر نظر ڈالی تھی۔ ایک کافی تھا، میں اب ٹھیک ہوں، ہمیں یہاں نہیں رکنا چاہیے، وہ لوگ پھر آ سکتے ہیں، وہ خوفزدہ انداز میں بولی تھی۔ دوسری جانب وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا، رک کر ریسٹ واچ وقت دیکھنے لگا تھا۔ میں گھر جا کر کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ سارا کے یکدمی کہنے پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ میں جانتی ہوں تم کیا کہنا چاہ رہے ہو، اور یہ بھی کہ جو ہوا اس بارے میں جان کر گھر میں کتنا بوال اٹھے گا۔ مجھے معاف کر دو، یہ سب ہوا بھی تو میری وجہ سے ہے۔ اپنی پریشانی میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ عاطف اور تم خطرے میں آ سکتے ہو، اور نہ ہی یہ سوچا کہ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں آنسوؤں کا ایک گولا حلق میں اٹکا تھا جو وہ چپ ہو گئی تھی۔ جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ شیش نے اس کے جھکے سر کو دیکھا تھا، کچھ پرسکون بھی ہوا تھا سارا کی بات سن کر، ورنہ واقعی بہت پریشان تھا۔ اس اٹیک کی خبر ہوتے ہی شمس کا رد عمل بہت شدید ہونا تھا۔ شیش کو ان کا ہی خوف تھا، یہ سچ سارا بھی جانتی تھی۔ میری کار کا جو حشر ہو چکا ہے، اس کو دیکھ کر کسی کی سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، مجھے اس کی سروس کروانی ہی تھی، اسے راستے میں ہی گیراج میں چھوڑوں گا، میران ہمیں گھر ڈراپ کر دے گا، گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے عاطف نے کہا تھا، جبکہ شیش اپنے سیل پر آنے والی صدا کی کال ریسیو کرتا انہیں کچھ ہی دیر میں گھر پہنچنے کی تسلی دینے لگا تھا۔ شکر ہے اس کیس کا فیصلہ اس کے حق میں ہو گیا جو اس کا مستحق تھا، مگر میں اب بھی فکر مند ہوں کہ وہ لوگ مزید خطرناک نہ بن جائیں۔ شمس اس وقت عاطف سے مخاطب تھے۔ آپ فکر نہ کریں، وہ لوگ اب صرف اپنے ظلم کی سزا بھگتنے میں ادموئے ہو جائیں گے۔ عاطف بولتے ہوئے سارا کی طرف متوجہ ہوا تھا جو کافی کے ساتھ وہاں آ پہنچی تھی۔ میں نے آپ سے زینب کے بارے میں ہی بات کی تھی، پھر کب چلیں گے اس کے گھر والوں سے بات کرنے؟ وہ مسیح صورت بنائے شمس سے مخاطب تھی۔ اور میں تم سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ کسی کے ذاتی معاملات میں مداخلت میں نہیں کروں گا، اور معاملہ بھی ایسا سنگین نوعیت کا ہے کہ سارا تم خود سوچو، شمس کچھ ناگواری کے ساتھ کہا تھا۔ عاطف آپ ہی بتائیں میں کیا کروں، کیسے زینب کو اس گھٹیا شخص کے ہتھے چڑھنے دو؟ اس نے مدد طلب نظروں سے عاطف کو دیکھا تھا۔ کسی کی مداخلت کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر آپ کی فرینڈ خود تھوڑی سی ہمت کر لیتی، کم از کم اس وقت جب ان کا منگیتر اپنے غلط ارادوں سے خبردار کر گیا تھا۔ عاطف نے کشمگی لہجے میں کہا تھا، آپ نے تو دیکھا ہے زینب کتنی ڈرپوک قسم کی لڑکی ہے، وہ تو معیز کے ذکر پر ہی کانپ اٹھتی ہیں، وہ کہاں اتنی ہمت کر سکتی ہیں کہ اس کی کرتوت اپنے بھائیوں کے سامنے کھول کر رکھے۔ وہ بولی تھی، تم اس کی دوست ہو، سمجھاؤ اسے کہ اب تو خاموش نہ رہے، آواز اٹھائے، یہ بہتر ہے، بجائے اس کے میں زینب کے گھر والوں کے سامنے اس کی منگیتر کی اصلیت کھولوں اور وہ آدمی ہر سچ سے مکر کر مجھے سب کے سامنے جھوٹا ثابت کر دے۔ شمس نے کہا تھا، وہ تو ہر حال میں مکر جائے گا، اپنے گناہ کو وہ کیسے قبول کر سکتا ہے؟ عاطف نے کہا تھا، یہی تو میں کہہ رہی ہوں، ہمارے پاس زینب ایک مضبوط ثبوت ہے، صرف سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ میں اور آپ ہی اس کے ساتھ ہوں گے تو معیز کے سامنے اپنے گھر والوں کو اس کی حقیقت بتائے گی، وہ پچھلے 1 سال سے کس طرح اسے ہراساں کرتا رہا ہے۔ مجھے بھی آپ کی سپورٹ چاہیے، میں تنہا اس کے گھر والوں کو معیز کے خلاف کنونس نہیں کر سکوں گی۔ وہ التجائی لہجے میں بولی تھی، بس مجھے اس موضوع پر مزید کوئی بات نہیں کرنی۔ شمس بیزاری سے بولے تھے، مجھے معلوم ہے آپ کو آپ ہی نے منع کر رکھا ہے۔ وہ خفگی کے ساتھ بولی تھی، یہ تمہاری خوش فہمی ہے کہ میں تمہاری بہن کے حکم کا غلام ہوں۔ شمس نے کشمگی نظروں سے اسے دیکھا تھا، کم از کم اس معاملے میں تو آپ ان کے ہی حکم پر چل رہے ہیں۔ آپ کی نزدیک ان کی ویلیو زیادہ ہے، وہ شکایت کر رہی تھی، بیوی ہے وہ میری، اس کی اہمیت نہیں ہوگی تو کیا تمہاری ہوگی؟ اسے گرکتے ہوئے وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، کیوں نہیں ہو سکتی سارا کی اہمیت؟
साली का दर्जा भी तो आधी घरवाली जैसा होता है। आतिफ ने हंसते हुए शम्स को देखा था जो मुस्कुराहट छुपाए आगे बढ़ गए थे। मैंने ज़ैनब को इत्तला दे दी है, कल आप और मैं आप ही जा रहे हैं इसके घर। सारा ने पीछे से आवाज लगाई थी। ऐसे ही बन रहे हैं, जाएंगे कल मेरे साथ। उनकी वजह से बहुत तड़ास मिलेगी ज़ैनब को, इस बेचारी की जान छूट जाएगी तो निष्कुराने के नफिल पढ़ूंगी। कितनी बुरी बात है, अपनी दोस्त का रिश्ता तोड़वाने के लिए तुम कितनी बेताब हो। आतिफ ने इसे शर्मिंदा करना चाहा था। ऐसे थर्ड क्लास इंसान से इसका रिश्ता जुड़ना ही सबसे बड़ी गलती थी। जो शख्स अभी इसकी इज्जत नहीं करता, गालियों और धमकियों से इसकी तवाज़ा करता है, बाद में तो दो कौड़ी का नहीं छोड़ेगा। इसे ज़ैनब तो पहले इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं कर सकी थी और अब तो इसकी गुस्सों की वजह भी सबके सामने आने वाली है। वो शदीद नागवारी से बता रही थी, मैं तो खुद शाक था, ज़ैनब जैसी लड़की इसको हरगिज़ रिज़र्व नहीं करती। आतिफ के संजीदा लहजे पर सारा ने मुस्कुराती नजरों से इसे देखा था। आपने ठीक कहा, वो बस आप जैसे इंसान को रिजर्व करती है। क्या मतलब है तुम्हारा? आतिफ ने हैरानी से इसे देखा था। वही जो आप समझ चुके हैं। वो बेसाख्ता मुस्कुराई थी। मेरा ख्याल है मुझे यहाँ से उठ जाना चाहिए। कशमगी नजरों से इसे देखते हुए आतिफ अपनी स्टिक संभालता जाने के लिए उठ गया था, जबकि वो पुरसोच मुस्कुराती नजरों से इसे जो दूर जाता देखती रही थी। वाकई इसने जो सोचा था वही हालात सामने आए थे। शम्स को इस मामले में इन्वॉल्व करना इसकी सबसे बड़ी अक्लमंदी थी। जिस तरह उन्होंने सारी हकीकत ज़ैनब के घर वालों के सामने रखी थी, आधा फैसला तो इसी वक्त ज़ैनब के हक में हो गया था। जिस वक्त मुइज़ की आमद हुई, ज़ैनब के तीनों छोटे बड़े भाई शदीद इश्तियाल में थे, मगर शम्स की वजह से फौरन ही आपिर से बाहर नहीं हुए थे। मुइज़ की फरिश्तों को भी नहीं खबर थी कि वो कौन सा महाज इसके इस्तकबाल में खिला हुआ है। सवालात की बौछार से पहले तो वो बौखला उठा था, मगर जब ज़ैनब ने सबके सामने इसकी हरकत गिनवाई तो मुइज़ की हालत ऐसी थी जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बड़ी डिटाई के साथ वो सब कुछ उठलाता और खुद को मासूम साबित करता रहा था। ये तवील बहस मुबाहिसा इस वक्त खतरनाक मूड पर पहुंचने लगा जब मुइज़ ने गलत किस्म की जबान इस्तेमाल करते हुए ज़ैनब पर इल्जाम तराशी की कोशिश की थी। इसके बाद ज़ैनब के भाइयों को ठंडा करना शम्स के लिए नामुमकिन था, लिहाजा उन्हें मुइज़ को वहां से फौरी तौर पर चले जाने का कहना पड़ा। दूसरी वजह यह कि एक बिगड़ती सूरत-हाल में ज़ैनब की वालदा की हालत बिगड़ती जा रही थी। सिदरा तो बस उन्हें ही सारा वक्त संभालने की कोशिश में लगी रही थी। जिस वक्त मुइज़ ज़ैनब के भाइयों से मुंहमारी करता, बकता, झुकता, धमकाता हुआ जा रहा था, सारा ने बर वक्त एक काम किया था कि रोती बुलकती ज़ैनब के हाथ से एंगेजमेंट रिंग उतार कर मुइज़ को पकड़ा दी थी, जिस पर ज़ैनब के भाई ने कहा था कि रिंग हाथ में देने के बजाय इसके मुंह पर मारनी थी। मुइज़ के जाने के बाद भी उन्हें काफी वक्त ज़ैनब के घर में गुजारना पड़ा था। खुशी के आंसू क्या होते हैं ये ज़ैनब के बहते आंसुओं ने इसे बताया था। एक तवील अरसा ज़हनी अजियत में मुब्तला रहने के बाद आज इसने सुकून का सांस लिया था और इसके चेहरे की तमानियत सारा के लिए हर खुशी से बढ़कर थी। घर जिस वक्त उनकी वापसी हुई तकरीबन 12 तो बज ही चुके थे। चेंज करने के बाद वो अशाश बशाश सी लाउंज में आ बैठी थी, तभी सिदरा की तरफ चली आई थी। मुझे तुम ये बताओ, जब ज़ैनब के घर बड़े वहां मौजूद थे तो तुम्हारी क्या जरूरत थी अंगूठी मुइज़ के हाथ पर रखने की? वो डपटने वाले अंदाज में पूछ रही थी। ज़ैनब का रिश्ता इसी वक्त खत्म हो गया जब इसने रो रो कर अपने भाइयों के सामने जबान खोली थी। जो काम गुस्से में सब भूल गए थे वो मैंने अंजाम दे दिया। जरा सा तरस नहीं आया तुम्हें ज़ैनब की अम्मी पर? किस तरह वो बेचारी तड़प कर रो रही थी। सिदरा गुस्सीले अंदाज में बोली थी, सारी जिंदगी का रोग अपनी बेटी को देकर हमेशा तड़पते रहने से बेहतर यही था। आपके सामने ही वो अल्लाह कितना शुक्र अदा कर रही थी कि उनकी बेटी गलत हाथों में जाते जाते बच गई। हर बात का जवाब जबान की नोक पर रखती हो तुम। सिदरा इसी गुस्सेली लहजे में बोली थी। दूसरी जाने वो चंद लम्हे उन्हें खामोशी से देखती रही, मगर फिर एक झटके से उठकर सिदरा के ही कमरे की तरफ गई थी जहां शम्स सोने के लिए लेट चुके थे। आप कुछ सुन रहे हैं या नहीं?
جب سے زینب کی طرف سے آئی ہیں مجھے برا بھلا کہے جا رہی ہیں۔ وہ بھڑکنے والے انداز میں شکایت کرتی خاموش ہو گئی تھی جب شمس نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے دیکھا تھا۔ تو پھر کیا کروں میں؟ وہ کفت سے بولے تھے۔ سمجھائے، خاموش کروائے انہیں ورنہ۔ اس نے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ کیا سمجھاؤ، وہ تمہاری بھی بہن ہے۔ میں نے کہہ دیا، وہ ہو گئی خاموش۔ وہ ناگوار سے بولے تھے۔ اب مجھ تک کوئی آواز آئی تو باہر آ کر گردنیں دبا دوں گا۔ سونے دو مجھے، اور یہ دروازہ بھی بند کرو۔ چلائے انداز میں سے گرکتے ہوئے دوسری جانب کروٹ بدل گئے تھے، جبکہ وہ حیرت سے انہیں دیکھتی دروازے تک گئی، اسے بند کیا تھا اور پھر واپس بیڈ کی طرف آئی تھی۔ میں نے بند کر دیا دروازہ۔ سارا کی آواز پر وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے اور اگلے ہی پل کرٹ کھا کر اٹھ بیٹھے تھے۔ باہر جا کر دروازہ بند کرو بے وقوف لڑکی۔ ان کی دھاڑ پر وہ ہڑبڑا کر دروازے کی سمت بھاگی تھی، جہاں موجود صدرہ مسکراہٹ چھپائے کشمگی نظروں سے اسے ہی گھور رہی تھی جو منہ پر ہاتھ رکھے ہنسی روکتی آگے بڑھ گئی تھی۔ برآمدے میں رک کر اس نے دائیں پورشن کی سامنے موجود شیز کو دیکھا تھا جو وہاں اپنے کزن سے کوئی بات کر رہا تھا۔ یہ موقع غنیمت جان کر وہ سرد سے عاطف کی طرف بڑھی تھی جو تنہا نظر آ رہا تھا۔ مجھے آپ کو ایک خوشخبری سنانی تھی۔ عاطف کے سامنے کرسی پر بیٹھتی وہ جلائے چہرے کے ساتھ چہکی تھی۔ زینب کی انگیجمنٹ مکمل ختم ہو گئی ہے۔ انگوٹھی واپس کر کے میں نے قصہ ہی پاک کر دیا۔ یہ خوشخبری ہے؟ عاطف نے حیرت سے دیکھا تھا۔ بالکل، اور یہ خوشخبری میں بطور خاص آپ کو سنانے آئی ہوں۔ وہ فوراً بولی تھی۔ اگر یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے تو تمہیں مبارک ہو، مگر مجھے اس سے کیا غرض ہو سکتی ہے جو بطور خاص مجھے سنانے آئی ہو؟ عاطف کے سنجیدہ لہجے پر سارا نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا تھا۔ عاطف، آپ جانتے ہیں میرے یہاں آنے کا مقصد۔ آپ اس بارے میں کچھ سوچنے کی زحمت تو کر سکتے ہیں۔ وہ بہت اچھی ہے، کیا آپ کہیں اور؟ التجائی نظروں سے اسے دیکھتی وہ بات ادھوری چھوڑ گئی تھی۔ سارا، میں اس بارے میں مذاق میں بھی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ بہتر ہے کہ اس موضوع کو یہیں ختم کر دو۔ میں اتنی بڑی بات مذاق میں نہیں کر سکتی۔ میں ایک اچھے مقصد کو مد نظر رکھ کر اس کے بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہ رہی ہوں۔ عاطف کے بے انتہا سنجیدگی نے اس کے سارے جوش کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ دیکھو، مجھے نہ کوئی رائے قائم کرنی ہے نہ دینی ہے۔ وہ تمہاری دوست ہے، میرے لیے ایک اسٹوڈنٹ ہے، قابل احترام ہے، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ وہ یقیناً بہت اچھی ہوگی، مگر مجھے اس کی اچھائیوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، عاطف نے کہا تھا جبکہ وہ بجھے ہوئے چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہی تھی۔ میں جانتا ہوں تمہیں برا لگا ہے، مگر میں اس کے علاوہ اور کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ مجھے بھی اس وقت بہت زیادہ برا لگے گا جب آپ خدا نہ خواستہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ میں نے انجانے میں اپنی زندگی کی سنگین غلطی کر چکا ہوں۔ اس کے سپاٹ لہجے پر عاطف نے دنگ نظروں سے اسے دیکھا، مگر وہ اپنی بات مکمل کر کے رکی نہیں تھی۔ تیز قدموں کے ساتھ وہاں سے چلی گئی تھی۔ اسٹیئرز کی جانب بڑھتے ہوئے یکدم ہی اس کے قدم رکے تھے، مگر اس نے پلٹ کر اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، جو چند لمحوں تک اس کے متوجہ ہونے کی منتظر ہی رہی تھی۔ اگر کسی تیسرے انسان کی بات کرنی ہے تو میں رکتا ہوں، اس کی جانب پلٹے بغیر وہ بولا تھا۔ اس طرح مجھ سے کترا کر نظر چرائے رکھنے سے تم خود کو مضبوط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو یہ غلط فہمی ہے تمہاری۔ کوئی ہوگا تم جیسا کمزور انسان اس دنیا میں؟ چپتے لہجے میں بولتی وہ یکدم اس وقت رکی تھی جب اس نے شیز کو جارانہ انداز میں اپنی طرف آتے دیکھا تھا۔ گڑبڑا کر وہ 2 قدم پیچھے ہوتی دیوار سے جا لگی تھی۔ اب تمہاری غلط فہمی دور کرنے کے لیے مجھے کس حد تک جانا ہوگا؟ دائیں جانب دیوار پر ہاتھ جمائے وہ قدرے اس کے چہرے کی جانب جھکائے بھینچی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ دوسری جانب اس کے اتنے نزدیک آ جانے پر سارا کی سانس بس ایک پل کو ساکت ہوئی تھی، مگر اگلے ہی پل لبوں پر گہری مسکراہٹ کے ساتھ مدھم روشنی میں شیز کے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی، جو اس کی مسکراہٹ پر کچھ دنگ ہوتا الجھا بھی تھا۔ ساری زندگی کے لیے تمہاری غلام بن جاؤں گی اگر تم اس حد سے آگے بڑھ جاؤ۔
اس کی شرٹ کا کالر مٹھی میں جکڑ کر اپنی طرف جھکاتے ہوئے وہ مدھم اور حدت لہجے میں بولی تھی۔ دوسری جانب وہ اس کے ترشے لبوں پر سجی مسکراہٹ سے نظر چراتا سرحد سے اسٹیئرز کی جانب گیا تھا، جبکہ سارا بمشکل ہنسی روکتی اس کے پیچھے ہی بھاگی تھی۔ 2 منٹ رکو، مجھے عاطف کے بارے میں کچھ پوچھنا تھا۔ سارا کی آواز پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف متوجہ ہوا تھا جو ریلنگ کے پاس ہی نیچے رکی ہوئی تھی۔ کیا پوچھنا ہے؟ وہ تنے ہوئے چہرے کے ساتھ بولا تھا۔ یہی کہ عاطف اس لیے شادی کے ذکر سے کترا رہے ہیں کہ وہ بظاہر دیکھنے میں، میرا مطلب ہے کہ وہ کچھ جھجک کر رکتی اسے دیکھ رہی تھی جو سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس سے اپنی کمی کا کوئی کمپلیکس نہیں، اگر وہ ابھی شادی کی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتا تو یہ اس کی مرضی ہے، وہ بولا تھا۔ مگر میں بھی کہاں ان سے فوراً شادی کا کہہ رہی ہوں، وہ میری بات پر غور تو کر سکتے ہیں، وہ بولی تھی۔ عاطف تمہاری بات ضرور سنیں گے اگر تم ان سے زینب کے بارے میں بات کرو، سارا نے کہا تھا۔ میں کوئی بات نہیں کروں گا، جسے کوشش کرنی ہے کرتا رہے، اکڑو انداز میں بولتا وہ رکا نہیں تھا۔ دوسری جانب سارا بھی اطمینان کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ شیز اب ضرور عاطف کو کنونس کرے گا۔